حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عمر سے ملنے آئے۔ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے داخل ہوئے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرسی چھوڑ دی، ہاتھ باندھ کر کونے میں کھڑے ہو گئے۔ کالا رنگ، نام لکھنا نہیں جانتے، کیسر و کسرا کو خاک میں نہ لانے والے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ لوگ کہنے لگے، عمر کون آ رہا ہے جس کے لیے آپ کا یہ استقبال ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے، امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازو پکڑا اور اپنی کرسی پر بٹھایا۔ حضرت بلال کہنے لگے، حضور میں غلام ہوں، مجھے تو طریقے بھی نہیں آتے ان کرسیوں پر بیٹھنے کے، میں غریب ماں کا بیٹا، غلام باپ کی اولاد ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، بلال تو غلام تھا، لیکن جب سے تم مصطفیٰ کا غلام بنا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے، اب تو امام ہے سور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا۔ فرمایا، مجھے وہ دن یاد ہے جب مکہ فتح ہوا تھا، بت ٹوٹ گئے تھے، بڑے بڑے سردار تھے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کے اذان دے۔ لوگوں نے کہا، حضور کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چپ کرو۔ بدر میں مار خاک کے اذان پڑھی تو بلال، احد میں پتھر برسے اذان پڑھے تو بلال، تپتے صحراؤں میں پتھر کھا اذان پڑھے تو بلال کو بلاؤ۔ اور آج اگر اللہ نے عزت دی ہے تو میں لوگوں کو دیکھ کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت نہ دوں؟ فرمایا، کوئی اوپر نہیں چڑھے گا، ابو بکر بھی نیچے، عمر بھی نیچے، عثمان اور علی، طلحہ اور زبیر بھی نیچے۔ آج یہ حبشی غلام کعبہ کی چھت پر چڑھے گا اور میں دنیا کو بتاؤں گا کہ عزت اسی کے پاس ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنتا ہے۔